أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ باتیں کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کی عظمت ہم پر آشکار ہوتی ہے، جنہیں میں نے کہا تھا ابتداً یہ تمہیدی گفتگو ہے سورت کی عظمت کو دل میں منقش کرنے کے لیے. صرف ان کو گنتی وار اگر ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی منفعت بخش بات ہوگی. سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. گویا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے جتنا حصہ بھی قرآن کا نازل ہوا تھا وہ صرف آیات کی شکل میں تھا. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، پھر سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات ہیں، پھر سورہ مدثر ہے، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں. اور گویا کہ 5ویں وحی یہ ہے کہ جو حضور پر ایک مکمل صورت کی شکل میں نازل ہوئی. اس سے اگلی بات یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں جو آپ کو مختلف روایات میں ملتے ہیں. الفاتحہ، قرآن کو کھولنے والی صورت، فتح یفتح کھولنے کے لیے آتا ہے، اوپننگ سورہ آف قرآن. پھر الشافیہ بھی کہا گیا، النافعہ بھی کہا گیا، اور اسی طرح الکافیہ بھی کہا گیا، کفایت کر دینے والی صورت. الشافیہ شفا پہنچانے والی صورت. اسی طرح اساس القرآن کے الفاظ ہیں، ام القرآن کے الفاظ ہیں. یہ تمام جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے لیے. اس سے بھی اس کی عظمت کا کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس صورت کے اتنے متعدد نام موجود ہیں. چوتھے نمبر پر یہ بات تھی کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دیا اس سورت کو. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور کے الفاظ ہیں. جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا اگر آپ اپنی انفرادی نماز ادا کر رہے ہیں اس میں تو لازم ہے، لیکن اگر آپ نماز با جماعت میں ہیں تو اس صورت میں تھوڑا سا مسلک کا فرق ہے. کچھ حضرات وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جو سامع ہے، جو پیچھے اقتداء کر رہے ہیں، جو مقتدی کہلاتے ہیں، تو انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ امام جو ہے انہیں ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس کی طرف سے پڑھی گئی سورہ فاتحہ کفایت کرے گی پیچھے پوری جماعت کے لیے. اور ایک رائے یہ ہے کہ امام اگر پڑھ رہا ہو تب بھی انسان کو زیر لب پڑھنا چاہیے. یہ بہرحال تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کے ہمارے اندر وہ ایک وسعت ہونی چاہیے کہ اس درجے میں اگر اختلاف موجود ہو تو اسے ہم قبول کریں. پھر 5ویں بات یہ تھی کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کا ذکر الگ سے موجود ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں، جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والیاں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے جنہیں، وہ بھی عطا کی، اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا.
اس کے بارے میں تفصیل میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، صرف وہ عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بہت اہم بات یہ کہ ایک حدیث قدسی موجود ہے مسلم شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفل میں یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد جو پوری تفصیل اس حدیث قدسی میں موجود ہے وہ کل کے کل سورہ فاتحہ سے متعلق ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، گویا کہ ادھر زبان سے الفاظ اس بندے کے جو ہیں برآمد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا، تو اللہ کی طرف سے فوری جواب آتا ہے ہَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے مجھ سے مدد طلب کی، میں نے اسے مدد دی۔ اور آخری 3 آیات جب بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ظاہر ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا، ہدایت طلب کی، میں نے اسے ہدایت دی۔ اسی کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ والد محترم نے جب یہ درس دیا تھا تو بہت خوبصورت ایک جو ہے وہ ترازو کی شکل میں آرٹ پیپر کے اوپر، یہ غالباً آپ کے سامنے یہ جو سکرین ہے اس کے اوپر بھی نصب کر دیا گیا، یہ میرے پاس بھی موجود ہے، جس میں گویا کہ جس طرح ایک ترازو ہوتی ہے، 2 بالکل برابر حصے، ایک پلڑا ہے اس کے ساتھ 3 لڑیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرا پلڑا ہے وہ بھی 3 لڑیوں کے اوپر معلق ہے، اور یہ 3 لڑیاں جو ہیں ایک پلڑے کی پہلی 3 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور دوسرے پلڑے کی جو 3 لڑیاں ہیں وہ 3 آیات آخری ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور درمیان میں یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو گویا کہ وہ حرف عطف جو ہے بالکل درمیان میں ہے، جس طرح کسی ترازو کی ڈنڈی کے درمیان میں وہ مٹھ ہوتی ہے، اور ایاک نعبد کا تعلق بندے سے ہے، بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور ایاک نستعین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اے پروردگار یہ بندگی پر قائم رہنا، تیری فرمانبرداری تیری اطاعت پر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا اگر تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی تو شاید میں تیری بندگی پر کاربند نہ رہ سکوں۔ تو یہ میں نے آپ کو سامنے پچھلی مرتبہ حدیث بھی رکھی تھی، اور آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ دعائیہ اسلوب ہے سورہ مبارکہ کا، گویا کہ دعا میں ہوتا کیا ہے، اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے مالک کی جو ہے تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے، اس کی بزرگی کا بیان ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اور اس کے بعد بندہ اپنی عرضداشت پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، عرضداشت جو بندے کی طرف سے پیش کی گئی وہ کیا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، سیدھے رستے کا طالب ہوں۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، 5-7 منٹ کے اندر میں نے اس کا اعادہ کر دیا تاکہ یہ کہ باتیں پھر ہمارے ذہن میں اچھی طرح جو ہے وہ راسخ ہو جائیں۔ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں نے کچھ ریپیٹیشن کی تو وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن بہرحال میں نے لفظ اللہ کا جو ہے اس کا بھی کچھ انالیسز آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ اللہ کا اس میں علم بھی ہے، اسے آپ اس میں ذات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ کہ الہ علی ہو کے سے پہلے الف لام لگا دیا گیا، الہ جسے کہتے ہیں الالہ اللہ کی ذات ہے، وہ ذات جس کی طرف انسان اپنی حاجت سے مجبور ہو کر رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ذات جس کے لیے دل کے اندر ایک والہانہ محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام مختلف مفاہیم ہے جو اس لفظ اللہ میں موجود ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، الرحمن الرحیم۔ اب اگلی آیت کی طرف آئیے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ عربی زبان کا ایک مادہ ہے جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رحم، رحمت۔ تو اللہ کی رحمت کی یہ 2 شانیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔
رحمت کی ایک شان وہ ہے کہ جو ایک ہیجانی کیفیت لیے ہوئے ہے، جس میں اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. وسعت رحمتی کل شیء. عربی زبان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے فعلان. اس وزن پر جب وہ مادہ ڈھلتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت، ہیجانی کیفیت، جسے آپ کہیے غضبان کا لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا. غضب جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے، غصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آ رہے تھے اور وہ تورات کی الواح ان کے پاس موجود تھی، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جب آئے ہیں تو ان کی بہت ہی کیفیت بہت غضبناک ہو گئی جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ سامری کا وہ بچڑا جو اس نے بنایا تھا سونے کو ڈھال کر، تو اس کی جو ہے پرستش ہو رہی ہے. تو غضبان کا لفظ وہاں آیا. اسی طرح کوئی شخص جو ہے بھوک سے مرا جا رہا ہے تو انا جوعان یہ الفاظ آئیں گے، گویا کہ اب بھوک میں جو ہے وہ میری قابو سے بالکل باہر ہو رہی ہے، اب کوئی حرام بھی اگر مجھے ملا تو اس سے بھی میں اپنی بھوک مٹا لوں گا. یہ کیفیت جو ہے خاص طور پر جب اس باب میں آتا ہی رحمت کے، جس میں اللہ کی رحمت جو ہے اس کی ایک جوشیلی شان سامنے آتی ہے. جس طرح سمندر کے اندر جب موجیں اٹھتی ہیں اور سمندر میں طغیانی کا سا سما ہوتا ہے تو وسعت رحمتی کل شیء. یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے. اور یہی صفت رحمت جب اس کے اندر ایک دوام کی کیفیت ہو جائے، ایک سکون ہو جائے، ابدیت ہو جائے، تو یہ وہ ہے کہ جس کے اندر رحمت کی دوسری شان آ گئی. ایک شان وہ کہ جس کے اندر جوش ہے اور آگے ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور دوسری شان وہ ہے جس کے اندر ایک سکون ہے. بیک وقت یہ دونوں شانیں اللہ کی ذات میں موجود. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کسی وقت انسان کے اندر جوش اور جذبہ اس درجے ابھرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ فوری طور پر تو شاید اس پر عمل کر گزرے، لیکن مستقلاً اس کے اوپر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. والد محترم ایک مثال بیان کیا کرتے تھے. فرض کیجئے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے اور معلوم ہوا کہ اس گاڑی میں جو پوری فیملی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور صرف ایک بچہ ہے، بالکل دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ باقی بچا. اب ہر شخص جو وہاں سے گزر رہا ہے، جو عینی شاہد ہے، اس کے دل میں فوری طور پر یہ جذبہ ابھرے گا کہ اس بچے کو میں اپنے جو ہے اس میں لے لوں، تحویل میں لے لوں، اور اس کی پرورش اور اس کا جو ہے تعلیم و تربیت کا انتظام میں کروں. اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کے نہ والد موجود رہے نہ اس کی والدہ موجود ہیں، اور اگر کوئی بہن بھائی تھے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو یہ جو ایک کیفیت ہے کہ جس میں انسان کے اندر رحم کا جذبہ اس درجے موجیں مارتا ہوا اٹھتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ اس بچے کی جو ہے پوری کفالت میں کروں گا، اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی میں کروں گا، اس کا ہر شے جو ہے میرے ذمہ ہوگی. لیکن چند مہینے چند سال گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے، یا یہ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس وقت تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب تو اس کے اوپر قائم رہنا میرے لیے مشکل ہے. وہ ایک جذباتی کیفیت تھی نا، ہیجانی کیفیت تھی. تو یہ دو کیفیتیں ہیں. ایک اس کے اندر ایک مستقل ابدیت کا قائم ہونا، وہ صفت رحیمیت ہے اللہ کی، اور وہ جو ایک ہیجانی اور جوش والی کیفیت ہے وہ صفت رحمانیت ہے. تو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور الرحیم ہے وہ رحمت کے جس کے اندر ایک دوام ہے اور ایک ابدیت ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا. ترجمہ ہر قرآن میں ہر جگہ جو ہے ہر ترجمہ میں یہی لکھ کیا گیا. دین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بلکہ عربی زبان میں دین کا لفظ استعمالات ہوتا ہے، وہی مادہ ہے دال یا اور نون. دین کہتے ہیں کوئی شے آپ نے کسی کو بطور قرض دی. اب قرض اگر دی ہے تو وہ واپس بھی آپ کو چاہیے. ایک تو انسان نے کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا کر دیا نا، بھئی آپ استعمال کیجئے، اب آپ کی ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ رقم دی ہے یا کوئی شے اس کو دی ہے کہ جب تک آپ کو ضرورت ہے اس کو استعمال کیجئے، لیکن یہ شے میری ہے، میرے پاس واپس آئے گی. تو گویا کہ وہ شے کہ جو آپ دینے کے بعد اس کا واپسی جو ہے وہ بھی مطلوب ہوتی ہے، وہ ہے جسے دین کہا جاتا ہے. اب دین اصل میں وہ نظام ہے کہ انسان کا ہر عمل اگر اس نے نیک عمل کیا تو اجر ہے کہ جو اسے واپس ملے گا، اور اگر اس کا عمل جو ہے اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ پر مبنی تھا تو ایک سزا ہے جو اس تک پہنچے گی. تو وہ نظام کہ جس کے اندر جزا و سزا کا معاملہ ہے. ایمان بالآخرت ہمارا ہے کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہر شخص کو اپنے کیے کی جو ہے بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی. اب وہ نظام کہ جس کے اندر جزا و سزا کا تصور اس درجے راسخ ہے. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے
قرآن حکیم میں ایمان بالآخرت کا جو ذکر کیا گیا وہ اپنی جگہ ایمان بالآخرت کے الفاظ بھی استعمال ہوئے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ آخرت پر تو ان کا ایمان یقین کے درجے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ جب تک انسان کے دل میں گہرا اترا ہوا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا، اس کا عمل، سیرت و کردار، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا۔ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ نے پہلے سے طے کر دیا، لکھ دیا کہ جنتی ہے، جہنمی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو گویا کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا دین تو ہمیں جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ایک مائنیوٹ سی شے ہوتی ہے۔ اگر تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ تم نے وہ عمل جو ہے کہیں کسی گہرے غار میں اتر کر کیا ہو جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی موجود نہیں تھی، یا کہیں پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا۔ تو آخرت کے بارے میں تو وہ یقین، یہ وہ نظام ہے، مالک یوم الدین، اختیار، مالک جس کے پاس اختیار ہے، اختیار کلی ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہے، اس جزا و سزا کے دن اختیار اس کے پاس ہوگا۔ آج بھی اختیار اسی کا ہے۔ اس میں سب سے آخری بات یہ ہو سکتی ہے نا کہ جسم میرا ہے نا، اس جسم پہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ اپنی آزاد مرضی سے اگر میں چاہوں کہ میرے یہ ناخن جو ہے ایک ہاتھ سے آگے نہ بڑھیں، تو اللہ نے یہ کنٹرول مجھے تو نہیں دیا۔ اگر میرا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگے، اس کے اندر کوئی ایسی اس قسم کی کوئی ایلیمنٹ پیدا ہو جائے، تو میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس کی حرکت کو کنٹرول کر سکوں۔ اسی طرح انتہائی نازک نظام ہمارے جسم کے اندر جو ہارمونل سسٹم ہے، جو نینو گرامز کے اندر اس کی مقدار ہوتی ہے، جو خون میں ہوتی ہے، 1 نینو گرام کہیں کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ میرا کوئی اختیار نہیں۔ اگر میرا کوئی غدود جو ہے پیچوٹری گلینڈ بڑا چھوٹا سا ہے، بالکل یہ دماغ کے جو بیس ہوتی ہے اسکل وہاں موجود ہے، ایک مٹر کے دانے کے برابر، لیکن اس کا جو رول ہے انسان کی گروتھ میں اور اس کے کنٹرولز کے اندر، جو ہارمونز وہ آگے جا کے کسی دوسرے غدود کو جا کر جو جسے آپ کہیے اگنائٹ کرتا ہے اور اس سے ہارمون نکل رہے ہیں، انسان جو ہے بالکل تحیر میں ڈوب جاتا ہے، یہ کون ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو ہمارا تو کنٹرول اپنے اس جسم پر نہیں ہے۔ تو آخرت کے دن، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن اختیار، اور اس دن گویا کہ اس دن کا مالک جو ہے روز جزا و سزا کا وہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آئیے وہ بالکل مرکزی آیت کے جو ترازو کی شکل تھی، اس کے اندر بالکل ایک سینٹرل، جسے آپ کہیے بار کی شکل میں والد محترم نے اس کو ڈرا کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا نعبدو کا و نستعینو کا، بات تو مکمل ہے، اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے۔ لیکن یہ جو تیری ہی بندگی کے جو اندر اس کے مفہوم ہے نا، وہ ایاکا کے اندر ہے، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ ایاکا نعبدو یہ مضارع کا صیغہ ہے، جس کے اندر گویا کہ آپ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا، اے پروردگار میں تیری ہی بندگی پر کاربند ہوں۔ نماز کی رکعت میں آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے، اور اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لے رہے کہ آیا ہم واقعتاً اللہ ہی کی بندگی پر ہیں یا آپ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، زمانے کے رسم و رواج کے جو ہے مطیع بنے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو، اس لیے کہ خواہشات نفس جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ہیں، جس میں اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ اپنی اس خواہش نفس کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی بنیادی ہماری اصطلاح ہے، دین کی بھی اور قرآن حکیم میں بھی 20 مرتبہ یہ الفاظ استعمال، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع یا 4تھا رکوع جو شروع ہو رہا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، 3را رکوع، اے بنی نوع انسان عبادت اور بندگی اختیار کرو اپنے رب کی۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ قرآن میں جو کہا گیا نا ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہ ہو کہ زندگی کا ایک شعبہ جو ہے اس پر تو اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اور زندگی کا بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہماری معاش سے ہے، جس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، معیشت سے ہے، اس کے بعد جانب ہم جو ہے بالکل بے فکر ہیں. زمانے کے رسم و رواج کی پیروی ہے یا اپنے نفس کی خواہشات ہیں، خرافات ہیں، انہی کے اندر مگن ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہر شخص کے لیے، آیا وہ بندگی کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور عبادت کے اندر دو چیزیں جو ہیں پیرلل موجود ہیں، اطاعت فرما برداری اور دوسرے محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ مضمون بارہا ہمارے ہاں بیان ہوتا رہا. عبادت ان دو چیزوں کا مجموعہ بنتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں فوکسڈ ہیں اللہ کے لیے تو عبادت ہے، اور یہی دونوں چیزیں اطاعت اور محبت اگر اللہ کے رسول کے لیے ہیں تو وہ اتباع ہے. اور یہ دونوں ہی اصطلاحات جو ہیں قرآن حکیم نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کی. اللہ کا حق کہ معبود حقیقی وہی ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی. اور عبادت میں یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ کا حکم ماننا، اسے تسلیم کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا بھی ہے جسے ہم اطاعت کہتے ہیں. اور یہ اطاعت جو ہے مارے باندھے کی یا مجبوری کی اطاعت نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کرے انسان، تو عبادت مکمل ہوتی ہے. تو ایاک نعبد ہے پروردگار، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مضارع کا صیغہ ہے، عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ جو اس حدیث قدسی میں الفاظ آئے تھے نا، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، قول و قرار ہے. میرا بندہ میرے ساتھ یہ قول و قرار کر رہا ہے کہ وہ میری ہی بندگی کرے گا. اور اگر ہماری زندگی میں اور چیزوں کی بندگی بھی آ گئی، جیسا کہ حضور نے فرمایا نا، وہ شخص جو درہم و دینار کی بندگی کر رہا ہے، حضور نے بددعائیہ الفاظ اس شخص کے لیے استعمال کیے، جس نے حرام و حلال کی تمیز کو جو ہے پس پش ڈال دیا اور صرف روپیہ پیسہ کمانا ہی اس کا مطمع نظر بن گیا. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور کے الفاظ ہیں، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درہم و دینار کی بندگی کر رہا ہو. اسی طرح قرآن حکیم میں 2 مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے پروردگار آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت زار پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. وہ لاکھ کہتا پھرے کہ میرا معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی 1000 مرتبہ تسبیح کر لے، لیکن اگر اس کا اپنا نفس اس کا معبود بنا ہوا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں شعوری طور پر اگر ہم اس موقع پر اپنی زبان سے نکال رہے ہیں جبکہ ہم 10 بستہ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نماز کی حالت میں ہیں، اور یہ قول و قرار بندے اور رب کے مابین ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ترجمہ بیان کرتے ہوئے بھی، اللہ کی بندگی پر کاربند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان تجربات یا ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں جو اللہ کی بندگی کے دوران اس پر گزرتی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. کیا جرم تھا حضرت بلال کا، حضرت خباب ابن ارت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوندے منہ جو ہے توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، ننگی پشت. حضرت خباب ابن ارت، حضرت یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا ابو جہل نے، بارہا میں نے بیان کیا. 4 وحشی اونٹ حاصل کیے گئے، ایک کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ باندھی گئی، دوسرے کے ساتھ ان کی دوسری ٹانگ باندھی گئی، ایک کے ساتھ ان کا بازو جو ہے بڑی کس کر باندھ دیا گیا تاکہ وہ رسہ کہیں سلپ نہ ہو جائے. اور اونٹوں کو جب ایک ہنٹر مار کر ان کو 4 مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے. اور وہ پہلا خون ہے جو جذب ہوا ہے مکہ کی سرزمین پہ. اس سے پہلے بھی بہرحال تشدد ہوتا تھا، تعذیب ہوتی تھی، اور ظاہر زخموں سے خون تو بہے گا اور زمین میں جذب ہوگا، لیکن پہلے شہید ہیں اس راہ دین کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ سب کچھ ہوا تو اے پروردگار ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری نصرت، تیری تائید اور تیری مدد اگر شامل حال ہوگی تو یہ میں بہت بڑا عہد کر رہا ہوں، بڑا قول و قرار ہے میرے اور تیرے مابین. اے پروردگار مجھے اس کے اوپر قائم فرما دے، میری مدد فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم.
اب یہاں سے وہ آخری 3 آیات شروع ہو رہی ہیں، بلکہ ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی، میرا خیال ہے اسی موقع پر میں بیان کر دوں۔ سورہ حجر کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں مراد سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 وہ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہاں مراد جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ واو جو ہے یہاں واو عطف نہیں ہے بلکہ واو تفصیلی ہے، یعنی قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے گویا کہ قرآن عظیم کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ تو اس موقع پر جو میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ حدیث قدسی کے جو الفاظ تھے اس میں یہ 3 آخری آیات ہیں، تو 7 کا لفظ جو ہے یہاں اس مصحف میں جو میرے اس وقت سامنے موجود ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 آیت لکھا گیا، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہے، الرحمن الرحیم آیت نمبر 3 ہے، مالک یوم الدین آیت نمبر 4 ہے، الی آخر سورہ۔ تو یہاں تو گویا کہ وہ جو گول نشان ہو رہا ہے آیت کا وہ بالکل پورا کا پورا بعین ہی پورا صادق آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ عام طور پر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بعض تو جہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں عام طور پر، بعض وہ ہیں کہ جو سری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، سری طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو آیت بسم اللہ بھی، جیسے کہ یہاں بھی آیت بسم اللہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور بقیہ پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ 6 آیات پر مشتمل ہے، تو پہلی بسم اللہ مل کر اور بقیہ 6 مل کر کل 7 ہو گئیں۔ لیکن بعض مصحف جو ہیں ایسے ہیں، عرب مصاحف خاص طور پر، کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر آیت نمبر 1 نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں، لیکن 7 کا عدد جو ہے وہ آخری میں وہ بھی پورا کر دیتے ہیں، سبعا من المثانی۔ لہذا جو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مصحف میں ایک 5 کا لفظ جو اردو میں 5 ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں ایک علامت جو ہے لا کی بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے پچھلی آیت جو تھی اہدنا الصراط المستقیم، وہ فرض کیجئے کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے الگ کیا تو اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر آیت 5 ختم ہوئی، صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے بھی اس میں بھی کسی درجے میں بھی ہمیں جو ہے بالکل ایک طرف جسے آپ کا یہ ایکسٹریم پر نہیں ہونا چاہیے، دونوں آرام موجود ہیں اور دونوں ہی کو ہمارے نزدیک جو ہے قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو آخری 3 آیات ہیں جس کے لیے حدیث قدسی کے الفاظ کیا تھے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ وہ شے ہے جو میرے بندے نے مجھ سے طلب کی ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنا یہ بھی ہدایت ہے، کسی رستے پر چلا دینا یہ بھی ہدایت ہے، اور کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے۔ یہ 3 درجے ہدایت کے ہیں۔ اور والد محترم اس کی جو مثال دیا کرتے تھے وہ بڑی خوبصورت مثال تھی کہ آپ کہیں سے گزرے چلے جا رہے ہیں، ایک شخص آیا اور آپ سے پوچھا یہ ایڈریس ہے میرے پاس لکھا ہوا، ذرا مجھے بتائیے گا یہ کہاں ہے۔ تو ایک تو وہ شخص ہے جس نے وہیں کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ یہاں سے سیدھے چلے جائیں، جو لیفٹ سائڈ پر دوسری گلی آئے گی اس میں آپ رائٹ پر مڑ جائیں، اور اس کے بعد جو پہلی گلی ہے دائیں طرف دائیں، اس میں دائیں مڑ کر تیسرا مکان وہ ہے جہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ تو گویا کہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جسے آپ رہنمائی کہتے ہیں۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے اپنے طور پر رہنمائی کر دی اس شخص کی کہ تم آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اب اس شخص کو جس نے سوال کیا تھا اسے ساتھ لے کر چلا اور کچھ دور تک چلا کر اسے کہہ دیا اب وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا سڑک، وہاں سے رائٹ مڑیے گا تو آپ کی منزل موجود ہے۔ اب یہ گویا کہ وہ شخص ہے جس نے اس رستے پر اس کو تھوڑا سا چلایا اور ایک جگہ جا کر اس نے رہنمائی کر دی کہ یہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ اور آخری درجے کا معاملہ کیا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے اس نے آپ کو اپنے ساتھ لیا ہے، آپ نے سوال کیا تھا نا مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا ہے یا یہ کہ ساتھ پیدل چل رہا ہے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیا، یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے۔ لہذا یہاں جو فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راہ، سیدھا راستہ، اور یہاں مراد کیا ہے؟ دین کا راستہ۔
بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا. ایک موقع پر ظاہر ہے حضور کا جو اسلوب تعلیم تھا وہ بڑا نیچرل تھا. تو ممکن ہے کسی صحابی کی طرف سے سوال کیا گیا ہو، یا یہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر خود آمادگی موجود تھی اور آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے، وہ کچی زمین ہوتی تھی، اگر مسجد نبوی تھی تو وہاں کی زمین بھی کچی تھی، آج کل تو بڑی ماربلڈ ٹائل جو ہیں اور بہت قیمتی قسم کا پتھر وہاں لگا ہوا ہے. تو کچی زمین پر حضور نے وہ چھڑی جو آپ کے دستے مبارک میں تھی اس کے ذریعے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا جو صحابہ ارد گرد موجود تھے، یہ ہے وہ صراط مستقیم، وہ دین کا راستہ جو تمہیں اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے گا. اور اس کے بعد پھر حضور نے اسی چھڑی کے ذریعے آڑی ترچھی جو ہیں اور لکیریں کھینچی، دائیں طرف سے آئی وہ بائیں طرف نکل گئی، بائیں طرف سے آئی دائیں طرف نکل گئی. پھر کوئی لکیر آئی ہے، کوئی شخص ہدایت کا طالب ہے لیکن اس ہدایت کے رستے پر نہیں رہا بلکہ اسے کراس کر کے دوسری گمراہی میں پہنچ گیا. اور یہ مختلف فلسفے ہمارے ہاں موجود رہے ہیں. انسان کے اندر طلب ہے ہدایت کی، اور ہدایت ہے وہ صراط مستقیم جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی. لیکن جب انسان اپنی نفسانی خواہشات اور جو بھی تمدنی روایات ہیں اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس ہدایت کی رستے کو کراس کرتا ہوا دوسری جانب نکل جاتا ہے اسی مومنٹم کے اندر. تو اصل شے کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو ہمارا دین ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. یہ کج رستے جو ہیں جو آ تو ہدایت کی طرف رہے ہیں لیکن چونکہ ہدایت خداوندی کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، لہذا اپنی اسی جذبات کے اندر وہ اسی مومنٹم میں دوسرے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ایکسٹریم تک جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی گمراہی میں آ گئے، اب دوبارہ واپس پلٹتے ہیں اسی صراط مستقیم کی طرف، لیکن اسی کیفیت کے اندر اسی مومنٹم جو ہے اسے کراس کرتے ہوئے دوسری ایکسٹریم کو نکل جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ اصل میں سیدھا راستہ جو ہمارے دین نے دیا ہے. یہ دین فطرت اسی لیے کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا خالق فطرت، اسے معلوم ہے کہ انسان کے اندر کیا جذبات ہیں اور کتنے پورٹنٹ ہیں، اور ہمارے دین نے ہر شے کا لحاظ رکھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین کی اصطلاح قرآن میں کتنے مقامات پر استعمال ہوئی. مالک یوم الدین ابھی ہم نے پڑھا. تو دین کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کہیں کوئی جو ہے وہ ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، اور وہ دین فطرت ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور اب قرآن حکیم میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ شخص کے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کے اوپر مطمئن کر دیتا ہے، وہ ہے کہ جو ہدایت کے رستے پر ہے. اور انسان اس دین کے ہر حکم کو سمجھے کہ یہ وہ اس میں میرے لیے ہدایت ہے، میرے لیے رہنمائی ہے، اور میری فطرت کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے اس کے اندر. ہاں میری فکرت کے اندر اگر کہیں بغاوت پیدا ہو گئی ہے، وہ کسی ایکسٹریم کی طرف جانی چاہتی ہے، تو ہمارا دین اس میں جو ہے قدغن لگاتا ہے. شہوت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا، اس کے لیے جائز رستہ متعین کر دیا، نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک ہیں، دو ہیں، تین، چار تک کی اجازت دے دی گئی. اب ہر شخص کے اندر مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں نا، لیکن شرط بھی لگا دی گئی بشرطے کہ عدل و انصاف سے کام لو. جہاں تک معاملہ ہے کھانے پینے کا، رہائش کا، سکنے کا، کپڑے لتے کا، جو مادی چیزیں ہیں اس کے اندر بالکل عدل اور توازن اگر رکھو گے. ورنہ پھر یہ کہ حضور نے مختلف تشابیہ دی ہیں کہ قیامت کے دن ایسا شخص کہ جس کی 2 بیویاں تھیں یا زائد بیویاں تھیں اور ان کے درمیان اس نے انصاف نہیں کیا، تو ایک فالج زدہ شخص کی کیفیت میں وہاں میدان حشر میں موجود ہوگا، یا اس کو عذاب دیا جائے گا کسی نوعیت کا. تو ہمارے دین کے اندر کہیں کوئی جو جائز خواہش ہے اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی گئی. آگے بڑھنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے، لیکن دین نے آگے اس کو فوکس کر دیا ہے کہ تمہارا مطمع نظر دنیا نہیں ہونی چاہیے، یہاں کی مال و دولت، یہاں کا مال و اسباب نہیں، بلکہ تمہارے نزدیک پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان دار الآخرۃ لہی الحیوان. کاش کہ تمہیں یہ بات جو ہے یہ یقین کی حد تک یہ علم حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے وہ تینوں جو مدارج ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. لہذا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے یہاں کیا گیا، ہمیں بتلا وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. یہ رہنمائی کرنا ہے نا، جو پہلی سطح ہے، اس راستے پر چلا دے جو صراط مستقیم ہے، جو تیرے دین کا رستہ ہے، جو بالآخر ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے. اور اس کا آخری درجہ یہ ہوگا، اے پروردگار جو ہمارا
منزل مقصود ہے، جو ہماری منزل ہے، پروردگار ہمیں وہاں تک پہنچا دے کہ ہمیں تیری رضا بھی حاصل ہو، اور وہ جنت جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ہماری جو ہے ہمیں وہاں تک پہنچا دے، اور دار الخلد ہمارے لیے وہ قرار فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ آپ نے ہدایت تو مانگی اللہ سے سیدھے رستے کی، لیکن ساتھ ہی مختلف روشیں بھی تو موجود ہیں نا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی۔ عیسائیوں کے اندر بھی بہت سے فرقے موجود تھے۔ عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو خالصتاً موحد تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا، ایسے لوگ بھی موجود تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ورقہ ابن نوفل جو تھا وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی نہیں ہوا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو وہ پہلا تجربہ ہوا تھا، وحی کا جو نزول ہوا اور آپ کے اوپر ایک کیفیت بھی طاری ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ بالکل ایک انہونا سا واقعہ تھا جس کا تجربہ حضور کو کروایا گیا، اور حضور گھر پہنچے ہیں، زملونی زملون کے الفاظ صحیح حدیث میں موجود۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں دہشت دانشور موجود ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ واٹس ایپ دیکھ رہا تھا کہ وہ پورا کا پورا واقعہ جو اسے ڈھونگ قرار دے دیا گیا، جو بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں موجود، کہ کیف بدأ الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، پورا واقعہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے سرے سے بالکل نفی کر دی گئی ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور یہ زملونی کے الفاظ جو ہیں یہ کہ اس موقع کے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور موقع پر حضور کے لیے کوئی بخار کی کیفیت تھی، اس لیے وہ الفاظ استعمال ہو گئے۔ بہرحال انسان جو ہے جب گمراہی کی طرف جاتا ہے تو بہت ایکسٹریم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جو بعض لوگ جو جن کی فطرت صحیح ہے، جو قبول تک کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن انسان اس کا علم بردار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اس وقت عیسائیت بھی موجود تھی، یہودیت بھی موجود تھی۔ یہودیوں میں ایک فرقہ وہ بھی تھا، اگرچہ عظیم اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، لیکن ایک فرقہ موجود تھا، قرآن اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے، لیکن عیسائی تو آج بھی مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس موقع پر بھی جو دو انتہائی گمراہیاں یا جو ضلالتیں موجود تھیں، جن کے لیے دو الفاظ، دو اصطلاحات یہاں استعمال ہوئی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ایک رستہ وہ ہے جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اے پروردگار تو نے انعام فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں ایک اور جگہ موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین مومنین ہیں۔ گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو انسان دعا کیا کر رہا ہے؟ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، ٹاپ پر انبیاء اور رسول، اس کے بارے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ وہ تو ذریعہ وہی وہ ہے جو ڈائریکٹلی انہیں کنیکٹ کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ، ایک فرشتے کے ذریعے اللہ کا پیغام ہے نا جو ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اگر قرآن حکیم میں یہ مقام نہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم کو بھی صحیفے عطا کیے گئے تھے تو شاید ہمیں معلوم نہ ہوتا، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ کچھ صحیفے ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ اسی طرح قرآن ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو تمام نوع انسانی کے لیے پیغام ہے، پیغام ہدایت ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس میں یہ چار کیٹیگریز موجود ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ان لوگوں کا رستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا ہوگا، اس دنیا میں بھی غضب نازل ہوا، قرآن میں موجود ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں، خوب جانتے تھے، پہچانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اولاً تو ولد الزنا قرار دیا،
اس کے بعد اپنے تئی سولی پر چڑھوا کر دم لیا. یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس کی بھی نفی کر رہے ہیں آج کل کے بہت سے جدید دانشور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں اٹھائے گئے، رفع آسمانی کوئی نہیں ہوا. ان کی اسی طرح جس طرح عام انسان کی جو ہے وفات ہوتی ہے، ان کی وفات ہوئی تھی. آگے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب آگے کیا تفسیر بیان کریں گے. وفات ہوئی تھی تو کہاں ہے ان کا قبر، کہاں ہے ان کا مدفن، کہاں ہے؟ اس کے بارے پھر مختلف قسم کی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں لے کر آتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم میں بھی موجود ہے اور اشارے ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. وہ موت جسے ہم موت کہتے ہیں، جسے ہم وفات کہتے ہیں، وہ نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، صلیب دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ قیام پذیر تھے چھت پھٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور جان اور روح سمیت اوپر بلا لیا. اور صحیح احادیث موجود ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب اس نزول کے بارے میں بھی ظاہر ہے اپنی من مانی باتیں اگر آپ کہیں گے اور ان تمام احادیث کا انکار کر دیں گے، اور قرآن حکیم میں بھی جو اشارتاً بات موجود ہے اس کو بھی آپ جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ آپ کا اپنا فلسفہ ہے، قرآن کا فلسفہ نہیں ہے، دین کا فلسفہ نہیں ہے. تو مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور غضب کیوں نازل ہوا؟ ان سے بڑھ کر ناشکری اور ناہنجار قوم جو ہے اس روئے ارضی پر نہیں تھی. کتنے بڑے بڑے احسانات اللہ کے ان پر ہوئے. من و سلوہ نازل کیا گیا ان کے لیے. وہ جو لق و دق صحرا تھا، صحرائے سینا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں انہیں، ابتداءً وہ دریائے نیل تھا یا کون سا بحر احمر تھا جس کو کراس کر کے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا دیا. قرآن میں کئی مقامات پر ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنے عصا زمین پر مارو، سمندر پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر وہاں بہت ہی امن کے ساتھ نکل گئے. اور اسی سمندر میں، اسی بحر کے اندر جو ہے پھر فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اب وہ لق و دق صحرا ہے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. 12 چشمے نکال دیے اس قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ان کے اوپر ایک بدلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سائے فکن کر دی تاکہ یہ سورج جو ہے دہکتا ہوا اس کی ہیٹ کو وہ ان لوگوں تک نہ پہنچے جو صحرا کے اندر موجود ہیں. یہ تمام جو ہے نعمتیں اللہ نے اس قوم کو دی. اور بدبختی کی یہ انتہا، صرف 40 روز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں. تورات جہاں سے ان کو عطا کی گئی واپس لوٹے ہیں تو پوری قوم سوائے چند لوگوں کے، بہت کم تعداد تھی ان لوگوں کی، اور ہزاروں نہیں شاید لاکھوں میں وہ تھے کہ جو اس بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے. وہ ہے کہ غلام جو فرعون کی پرستش جو تھی اس سے آزاد کیا تھا، اور یہاں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بچڑا بنایا سامری نے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا. وہ پتہ نہیں کس خدا کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ، اور پوری قوم گمراہ ہو گئی. تو یہ ہے اصل میں ان کی سزا کہ جو دی گئی انہیں. اور پھر یہ کہ کتنے ہی قرآن کہتا ہے کتنے ہی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہید کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا، اور کتنے ہی قتل انہوں نے انبیاء اور رسول کے کیے. تو یہ وہ مغضوب علیہم قوم ہے. آج یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں. یہ ہماری ایک اجتماعی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. امت مسلمہ کا اخلاقی گراوٹ کے اعتبار سے جس پاتال میں پہنچ گئی، اور جس طرح لین دین کے معاملات ہیں، وہ ہر علامت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی بیان کی تھی، معلوم ہوتا ہے من حیث المجموع اس قوم کے اندر موجود. تو اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ مملکت جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کی تھی، یہاں سود جیسی نجاست جو ہے اس میں اور گہرے سے گہرے اترتے چلے جا رہے ہیں. وہ سب کچھ ہو گئے، شریعت کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، اور یہ تمام کورٹس کے اندر جو اس بات کا طے کر دیا گیا کہ جو سود، جو اضافہ بینک دیتا ہے رقم کے اوپر، یہ بھی ربا کے ذیل میں آتا ہے، لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں.
اور دوسری طرف اگر ہماری اس کو معاشرت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے بے پردگی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، ہر شے جو ہے آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کیفیت میں اللہ کی مدد کا آ جانا وہ تو ہماری عقل اور منطق بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی توبہ ایک ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نہ صرف انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ توفیق اگر ہمیں من حیث القوم اگر دے کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کریں، اپنی گزشتہ جو بھی ہماری معصیتیں ہیں ان سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عہد نو کر کے ایک رستے پر قائم ہوں جو صراط مستقیم والا رستہ ہے، تو اللہ کی رحمت یقیناً مدد کرے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے وفادار رہو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ تو غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گروہ یا وہ لوگ کہ جو گم کردہ راہ ہیں۔ تمام مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہیں، اس لیے کہ یہ صیغہ جو ہے غضب اللہ کے کن پر نازل ہوا وہاں قرآن صرف ذکر کرتا ہے یہودیوں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے کہنے کو مسلمان ہے لیکن اس کے اندر بغاوت اور سرکشی اتنی بڑھ جائے کہ وہ شیطانوں کو بھی پیچھا چھوڑ جائے، تو یہ بھی وہی ہوگی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور ضالین سے مراد عموماً یہ لیا گیا ہے، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کہ یہ گم کردہ راہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جن کا پھر غلبہ ان کا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جو بدترین شرک ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، اس سے زیادہ عریاں شرک جو ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے اوپر بھی قیاس کر سکتا ہے نا، اگر کسی لڑکے کو کہا جائے بھی یہ تمہارا بیٹا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ جو معانی کا سمندر ہے اس تک آپ خود پہنچ جائیے۔ کسی کی اولاد کو منسوب کر دے کہ یہ تمہاری اولاد ہے تو انسان کے اندر جو غصہ اور جس قدر جو ہے وہ ایک معاملہ پھٹنے والا اس کا ہو جائے گا، آپ اس کا تصور کر دیجیے۔ اور ہم کسی کو کہیں جو اللہ کی مخلوقات میں اللہ کا بندہ ہے ایک، اسے کہیں اللہ کا بیٹا ہے، اگرچہ کسی کو اتنی جسارت تو نہیں ہوئی کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی تھی اور اس کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جسارت کسی کو نہیں ہو سکی۔ لیکن بہرحال ان کا عقیدہ ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ گمراہی بدرجہ عتم ان کے اندر موجود ہے، گویا کہ شرک کی عریاں ترین شکل جو ہے وہ آج بھی عیسائیت اس کی علمبردار ہے، لیکن یہ گم کردہ راہ تھے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ان میں سے وہ لوگ تھے جو صحیح معنوں میں پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کے بارے میں سورہ حدید میں فرمایا گیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، گویا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اس کی طلب میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نکاح کو، وہ شہوت جو اللہ نے ایک جذبہ رکھا، اس کے آگے ایک فصیل قائم کر دی کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ گویا کہ بہت اونچے درجے کا کام کر رہا ہے، بڑا نیک شخص ہے وہ۔ ایک جائز جذبے کے آگے جب آپ نے ایک صد لگا دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بدترین قسم کی سیکشول پرورشن ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو رہبانیتاً ابتدعوها، رہبانیت یہ ابتدا ان کی طرف، یہ ابتدا اسی سے وہ بنا جسے بدعت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رہبانیت ایک بدعت ایجاد کر لی گئی، اور رہبانیت کا اصل جسے آپ سیلینٹ فیچر کیا تھا کہ خواہ وہ راہب ہو، پوپ ہو، پادری ہو، یا ننز ہو یا راہبائیں ہوں، وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی طرف سے اگرچہ جذبہ یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کی جکڑ بندیاں ہیں، ان کے تقاضوں کو ادا کرنے میں اس کی ساری جو ہے زندگی بیت جاتی ہے۔ اگر تمہیں واقعتاً اللہ سے لو لگانی ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نکاح والا جھنجھٹ جو ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، نہ جورو ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ ان جھنجھٹوں کے اندر مبتلا ہوگے، اور تمہارے پاس پورا فری ٹائم ہوگا اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کا۔ یہ جذبہ ان چند لوگوں میں موجود ہوگا۔ تو یہاں یہ جو دو کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور دوسری طرف دو وہ گروہ ہیں، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم یہود، ولا الضالین، اور اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ بھی اپنے گمراہی میں اپنی آخری حد تک پہنچ گیا، وہ ضالین ہیں، یہاں مراد ہیں نصرانی یا عیسائیت۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا متعدد احادیث موجود ہیں
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جب مکمل ہوتی تھی تو آپ آمین کہا کرتے تھے، بلکہ چند احادیث میں تو آپ نے صحابہ سے بھی کہا کہ سورت کے اختتام پر آمین کہا کرو۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا مسلکی اختلاف ہے، اس میں بھی جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آمین کہتے ہیں تو جہری طور پر کہتے ہیں، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پوری مسجد جو ہے وہ گونج گئی لفظ آمین کے، اتنی گونجدار آواز ہوتی ہے۔ کچھ حضرات جو ہے آمین کا پڑھنا جو ہے وہ تو لازم ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں آیا بلند آواز سے پڑھی جائے یا یہ کہ جی ہی جی میں یا بہت ہی آہستگی کے ساتھ پست آواز میں آمین کہہ دیا جائے، ان دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ بس حضرات یہاں یہ ہماری پہلی سورت جو ہے 2 نشستوں میں ہم نے اسے مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ایک محبت نصیب فرمائے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر اس سورت کو پڑھتے ہوئے وہ کیفیات بھی طاری ہوں جو ان 2 مباحث میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔